اللہ 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 رسول کریم۔ ایک اہم مسئلہ پردے کے تعلق سے دیکھیے کہ ایک غلط فہمی تو پہلے میں آپ کے ذہنوں سے یہ ختم کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف عورت کے لیے ہے، پردہ صرف لڑکی کے لیے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے اور ایک لوگوں کا غلط عقیدہ ہے۔ پردہ جہاں لڑکی کے لیے ہے، عورت کے لیے ہے، وہیں پردہ مرد کے لیے بھی ہے۔ مرد کو بھی شریعت نے آزاد نہیں چھوڑا۔ اب میں آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھتا ہوں، سورہ نور کی آیت ہے، سورہ نور کی آیت ہے، اور آپ اس آیت میں غور کریں، جہاں پردے کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں پہلے مردوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس کے بعد عورتوں کا تذکرہ ہے۔ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورہ نور آیت نمبر 30، فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، فرمایا کہ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو غلط استعمال نہ کریں۔ فرمایا اے نبی جی مسلمان مردوں سے آپ کہہ دیجئے۔ اسی آیت کے بعد جب نیچے آئیں گے دوسری آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو مسلمان عورتوں سے، لڑکیوں سے بھی کہا جا رہا ہے، دوسری طرف مسلمان مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے، دونوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تیسری آیت 22ویں سپارے کا پہلا پیج، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں پردہ کہاں ہے، حدیث میں پردہ کہاں ہے، وہ قرآن و حدیث سے نا آشنا ہے، قرآن کا قاف تک ابھی تک وہ نہیں سمجھے ہوں گے۔ قرآن کریم میں پردے کا حکم دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اپنے گھروں میں قرار سے رہو، یعنی اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پرانے زمانے کی جو جہالت، جاہلیت چلی آ رہی ہے کہ عورتیں بناؤ سنگار کر کے گھروں سے نکلتی تھیں، اپنے جسموں کی نمائشیں کرتی تھیں، فرمایا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، کہ ایسا نہ کرو، یعنی قدیم زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے جسموں کا مظاہرہ نہ کرو۔ اس لیے پردے کا حکم عورتوں کو بھی ہے، مردوں کو بھی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے اے نبی جی کہ جب غیر مردوں کے سامنے آیا کریں، پردہ کیا کریں۔ جس آیت کا میں مفہوم آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے سروں پہ اوڑھنیاں ڈال لیں، اپنے سروں کو، اپنے جسموں کو چھپائے رکھیں۔ میری عزیز بہنوں، ایک بڑا فتنہ اور ایک بڑی چیز ہم اور آپ کو یہ سمجھائی جا رہی ہے۔ عورتیں خود یہ کہتی ہیں کہ مسلمان مرد ہمیں پردہ کرا رہے ہیں، ایمان والے لوگ ہمیں پردہ کروا رہے ہیں، یہ علماء ہمیں پردہ کروا رہے ہیں۔ تو میری بہنوں ذرا اس بات کو سوچیں، علماء اگر پردے کا کہہ رہے ہیں، ہمارے گھر کے مرد اگر پردے کا کہہ رہے ہیں، قرآن و حدیث اگر پردے کا کہہ رہی ہے، تو اس پردے میں نہ تو علماء کا فائدہ ہے نہ گھر کے مردوں کا، پہلے آپ کی عزت کا فائدہ ہے، پہلے آپ کی آبرو کا فائدہ ہے، پہلے آپ کی عصمت کا فائدہ ہے، پہلے آپ کی عزت کا فائدہ ہے۔ اگر نقصان ہوگا تو سب سے پہلے آپ کی عزت کو ہوگا، سب سے پہلے آپ کی عصمت کو ہوگا۔ اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے، بڑا مقام دیا، فرمایا ماں عورت ہے، اس کے قدم کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اس لیے پردے کو لازم پکڑیں، پردے کے ساتھ گھروں سے نکلیں۔ پردے کا وجوب قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے، بے پردگی سے نکلنا یہ بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے۔